اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتیاہ فقولا انا رسولا ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی صدق اللہ العظیم۔ تو اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فرعون کے پاس، اور تم دونوں اس سے کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو، انہیں یہاں سے واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دے، ولا تعذبہم، اور ان کو عذاب میں مبتلا مت کر، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم آئے ہیں لے کر ایک نشانی تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ان کے لیے ہے اور سلامتی ان کے لیے ہے، سلام ہو ان پر اور سلامتی ہے ان کے لیے کہ جو ہدایت کی پیروی کریں، ہدایت کا اتباع کریں۔ انا قد اوحی الینا، یہ بات ہم پر وحی کی جا چکی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ جو شخص جھٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا اس پر عذاب آئے گا۔ قال، اب یہاں پر گویا کہ پھر وہ ایک وقفہ ڈال کر یہ بات تو ہو گئی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، اب حضرت موسیٰ اور ہارون پہنچ گئے ہیں، یہ سارا پیغام انہوں نے فرعون کے دربار میں پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے فرعون کا وہ کیا ہے؟ قال فمن ربکم یا موسیٰ، اس نے کہا ہے موسیٰ یہ تمہارا رب تم دونوں کا یہ کون ہے، کون ذات شریف ہے، ہم تو کسی رب سے واقف نہیں ہیں۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت دی، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، خاص خلقت عطا کی ہے، اور اس کی مناسبت سے ایک جبلی ہدایت بھی ہر شے کو دے رکھی ہے۔ بکری کو جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گوشت نہیں ہے، اس کی غذا جو ہے گھاس وغیرہ ہے، اور گوشت کو اور شیر کو یہ جبلی ہدایت ہے کہ اس کی غذا گھاس واس نہیں ہے، سبزیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کی غذا گوشت ہے۔ یہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دی ہوئی ہے۔ آتا کل شیء خلقہ، اس نے سب سے پہلے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی ہے اور اس خلقت کے مطابق اس کے اندر جبلی ہدایت ودیت کی ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، یہ بہت ہی ایک ٹرکی سوال تھا جو کیا ہے فرعون نے۔ تو اے موسیٰ پھر جو پہلی نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور ہدایت اسی میں ہے کہ ہم تمہاری پیروی کریں، تو ہمارے آباء و اجداد یہ بہت سے جو مر چکے، قومیں گزر چکی، ہماری نسلیں بیت چکی، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، ان کے پاس دعوت نہیں آئی، جسے تم گمراہی کہہ رہے وہ تو گمراہی ہی کے اندر بڑھ گئے، تو تم اس کے بارے میں کیا تمہارا فتویٰ ہے؟ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتا سب جہنمی ہیں، لیکن یہ کہ یہ حکمت دیکھیے، حکمت تبلیغ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہہ کر وہ سب جہنم میں ہیں، تو ان کے اندر ایک جو عصبیت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، عصبیت ہوتی ہے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیں۔ جواب دیا علمھا، قال علمھا عند ربی، ان کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ہے، میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کیا معاملہ کرے گا، کیسے محاسبہ کرے گا، جن کے پاس رسول نہیں آئے ان سے محاسبے کی بنیاد کیا ہوگی۔ علمھا عند ربی، میرے رب کے پاس ان کا علم ہے، فی کتاب، ایک کتاب کے اندر، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، یعنی نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس کے پاس سارا علم جو ہے جیسا کہ فی نفسہ ہی وہ ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ گویا کہ آپ نے اس کو وہ موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے درباریوں کے اندر وہ جو ایک عصبیت ہوتی ہے، حمیت جاہلی ہوتی ہے اپنے اسلاف کے لیے، اس کو بھڑکنے کا موقع دیتے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اور یہ حضرت موسیٰ اپنے اسی انداز میں وہ تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں، وہی ہے اللہ ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے راستے چلا دیے ہیں، راستے بنا دیے ہیں جن سے کہ تم جن پر چلتے ہو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا ہے بلندی سے یا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے نکال دیا ہے بہت سی نباتات، طرح طرح کی سبزیاں جو ہیں ان کی ہم نے مختلف النوع جو ہے وہ نکال دی ہیں۔
کلو ورعوا انعامکم، تم خود بھی کھاؤ، انسان بھی کھائیں، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپایوں کو، مویشی کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ومنہا فیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں ہم تمہیں لے جائیں گے، واپس لوٹا جائیں گے، مرو گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے، ایک مرتبہ اور نکال لیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو، فرعون کو، اپنی ساری آیات جو ہیں وہ دکھا دی۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، لیکن اس بدبخت نے تکذیب کی، جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے اس جادو کے بل پر تم ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم اس جیسا ہی جادو لے آئیں گے تمہارے مقابلے کے لیے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو اب ہمارے اور تمہارے مابین، اپنے اور ہمارے مابین ایک وعدے کا وقت معین کر لو، لا نخلفہ نحن، جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے، ولا انت، نہ تم کرنا، مکاناً سوا، ایک کھلے میدان میں ہم جمع ہو جائیں گے، تاکہ تم بھی یہ نشانیاں اپنی پیش کرو اور ہم جادوگروں کو پیش کریں گے، وہ اس سے بھی بہتر جادو جو ہے وہ دکھا دیں گے، تاکہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت اختیار کی کہ تمہارے وعدے کا دن ہوگا جو یوم الزینہ ہے، کوئی تہوار ان کا تھا، وہ تہوار کے جس میں وہ واقعتاً جمع ہی ہوتے تھے بڑی تعداد کے اندر لوگ کسی جگہ پر، تو ان کے جشن کا دن ہے، وہی اسی دن یہ معاملہ ہوگا۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے۔ یہ دعا کا وقت وہ ہے کہ جس میں ہماری عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو یہ جب ذرا دھوپ تھوڑی سی اٹھ جائے تو اس وقت جو ہے یہ، تو اس وقت لوگوں کو جمع کر دیا جائے۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، تو اب فرعون نے رخ پھیرا، یعنی یہ کہ اب اس نے، ظاہر بات ہے بات جب طے ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اب اس نے پھر توجہ اپنی کی، فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، اس نے اپنی ساری چال جمع کر لی، یعنی جو بھی اچھے سے اچھے جادوگر، ماہر جادوگر جو بھی پورے مملکت میں تھے، دور و دراز سے ان کو جمع کر لیا۔ ثم اتا، اب وہ مقابلے میں آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں انذار کیا، انہیں خبردار کیا، تمہاری بدبختی، لا تفتروا علی اللہ کذبا، دیکھو اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے کہ تم میرے مقابلے کے لیے جادوگروں کو لے آئے ہو۔ فیسحتکم بعذاب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے۔ وقد خاب من افترا، اور جو کوئی بھی اللہ پر افترا کرتا ہے وہ تو ناکام ہوتا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، تو اب وہ آپس میں اپنے معاملے میں کچھ ان کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے چھپ کر، علیحدہ ہو کر اب مشورہ کیا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا پہلا جو اثر پڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مروب ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ایک نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ذاتی وجاہت اللہ نے عطا کی تھی، القیت علیک محبۃ منی، آخر اس کے بھی اثرات موجود تھے، تو جادوگر کچھ گھبرائے ہیں مقابلے سے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے، تو اختلاف ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو درباری تھے فرعون کے، ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ ایسا نہ کرو۔ فتنازعوا امرهم، وہ جھگڑ پڑے اپنے معاملے میں، بینہم، اپنے آپس میں، واسروا النجوى، اور انہوں نے علیحدہ ہو کر، چھپ کر مشورہ کیا، سیکریٹ میٹنگ، کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے اب، تاکہ گفتگو کی جائے کہ کیا فیصلہ کیا جائے۔ قالوا ان ھذان لساحران، بالآخر جو ان کا اس پر اتفاق ہوا، قرارداد پاس ہو گئی گویا کہ آخر کار گفتگو کے بعد، کہ نہیں ہے یہ کچھ سوائے اس کے، یہ لازماً دو جادوگر ہیں، یریدان، اور یہ چاہتے ہیں ان یخرجاکم من ارضکم، کہ وہ تم کو نکال باہر کریں تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے اس جادو کے بل پر، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارا جو مثالی جو ثقافت ہے تمہاری، جو تمہاری تہذیب اور تمدن ہے مثالی، اس کو برباد کر کے رکھ دیں۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں شور ہے کہ یہ مسلم فنڈامنٹلزم جو ہے، یہ ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہم نے جس طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، انسانی حقوق کا تصور ہم نے جو ہے ڈیولپ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان نے بڑی محنت اور مشقت سے بنائی ہیں، مرد و زن کی مساوات، عورتوں کی آزادی، یہ ہم نے بڑے جان جھونکوں میں ڈال کر یہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں، یہ اچیومنٹس ہے ویسٹرن سویلائزیشن کی، اور یہ جو فنڈامنٹلزم ہے، اٹس اے تھریٹ
یہ ہمارے کلچر کے لیے تھریٹ ہے، یہ ہماری تہذیب کے لیے، ہمارے تمدن کے لیے۔ وہی بات اس فرعون نے کہی تھی وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، مثلا امثلوں کا مؤنث ہے، امثل سب سے زیادہ مثالی، ہماری مثالی تہذیب، ہماری مثالی ثقافت، ہمارا مثالی تمدن، اس سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو یہ بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ لہذا اب ہمیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنے تمام جتنے بھی ذرائع وسائل ہوں اور جتنی بھی چالیں ہو سکتی ہوں، اپنی تمام مہارت کو بروئے کار لا کر جمع کر کے ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، اور پھر صف باندھ کر آؤ مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ کا۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج جو بھی ور رہے گا، جو بازی جیت جائے گا، پھر اسی کے لیے فلاح ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم پہلے بن جائیں ڈالنے والے؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ڈالو تم جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے۔ فاذا حبالهم وعصیهم، حبال جمع حبل کی، تو اچانک ان کی رسیاں، اور عصیہم یہ عصا کی جمع ہے، ان کے بھی عصا تھے، ان کی چھڑیاں تھیں، ان کی بھی رسیاں اور چھڑیاں جو ہے یخیل الیہ، وہ ایسے نظر آئیں دیکھنے والے کو، من سحرہم، ان کے جادو کے اثر سے، انہا تسعی، کہ وہ بھی دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں، وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو موسیٰ نے محسوس کیا اپنے جی کے اندر، اپنے دل میں ڈر اسی بات کا کہ یہ تو اصل میں جو میرے پاس معجزہ تھا اسی کی قبیل کی ایک شے انہوں نے دکھا دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ پوری پبلک جو ہے تالی پیٹ دے گی، یہ سارے درباری جو ہیں یہ کہیں گے کہ بس اب تمہاری تو جو ہے وہ شکست ہو گئی۔ تو یہ مشن اتنا عظیم جو اللہ نے میرے حوالے کیا تھا، اور یہ عظیم جو نشانیاں مجھے دی تھی، تو اس کے انداز میں ظاہر بات ہے کہ عشقست و ہزار بدگمانی، تو اس طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوئے، خوف پیدا ہوا۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، قلنا لا تخف، ہم نے انہیں اس سے بتایا، وہی کی، ڈرو نہیں، انک انت الاعلیٰ، تم ہی رہو گے، کامیاب رہو گے اور غالب ہوگے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اب جو تمہارے ہاتھ میں ہے عصا لیے کھڑے ہو ابھی تک، اب جلدی سے ذرا اس کو پھینکو، تلقف ما صنعوا، کہ وہ نگل جائے اس سب کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگر کا ایک قید ہے، اس کی ایک چال ہے، فریب ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بندی ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور ساحر کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے وہ کہیں سے بھی اس کا اپنی تدبیر کر لے، کتنی ہی کوشش کر لے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں سورہ اعراف میں کہ نہ تو یہ اثر ہوا ہے فرعون پر یا اس کے درباریوں پر، یہ نہ ہوا عوام پر۔ انہوں نے تو یہی سمجھا ہوگا ٹھیک ہے بھائی، دو جادوگر تھے، ایک بڑا ثابت ہوا، ایک چھوٹا ثابت ہوا۔ ایک جادوگر جو ہے معلوم ہوا کہ بڑا جادوگر ہے، اور باقی جادوگر جو ہے وہ چھوٹے جادوگر تھے، بڑے جادوگر کی فتح ہو گئی۔ لیکن جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے فن کی لیمٹ سے واقف ہے۔ جو فزسسٹ ہے وہ جانتا ہے کہ آج فزکس کہاں تک پہنچ چکی ہے، اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، 100 برس بعد، آج کہاں تک رسائی ہے وہ انہیں معلوم ہے۔ ٹیکنالوجی میں معلوم ہے سب کو کہ کہاں تک ہم پہنچ سکے ہیں۔ لہذا جادوگروں پر یہ بات پوری طرح منکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہے، لہذا ان پر حقیقت منکشف ہو گئی، چنانچہ فوراً فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو گر پڑے جادوگر جو ہیں سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، وہ اسی جلالی انداز میں شہنشاہ نے کہا فرعون نے، اچھا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ ماں بدولت تمہیں اجازت دے؟ میری اجازت کے بغیر تو تم اس کے بارے تمہیں کوئی زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اب اس کو وہ چال آ گئی، جیسے وہ امرأۃ العزیز کو فوراً چال سوجھ گئی تھی کہ جب وہ شوہر نے دیکھا کہ یہ جو صورتحال ہے تو اس نے کہا کہ یہ یوسف جو ہے یہ میری آبرو کا درپے ہوا تھا، اسی طریقے سے اس کو یہ چال جو ہے وہ سوجھ گئی۔ معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا استاذ ہے، یہ تمہارا گرو ہے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا وہ بڑا گرو ہے، استاد ہے کہ جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے، اور یہ جو تم نے مقابلہ کیا ہے یہ نورا کشتی تھی، یہ بھی در حقیقت تم ملے ہوئے ہو، تمہارا یہ ایک سازش ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ساتھ ہی دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر میں کھجور کے تنوں پر تمہیں ٹانگ دوں گا سولی دے کر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور ان قریب تم جان لو گے، یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے زیادہ سزا دینے کے قابل، یعنی موسیٰ تمہیں سزا دے سکتا ہے یا میں دے سکتا ہوں، وَأَبْقَىٰ، اور کون ہے جس کے لیے کہ بقا ہے۔